اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حال ہی میں ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہمارے پیش نظر تعارف اہل بیت، معرفت اہل بیت علیہم السلام کو پیش کرنا مقصود ہے۔ اور جیسا کہ میں اکثر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مخاطب جو ہیں وہ صرف ملت تشیع نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام مسلمان برادران ہیں، اور اسی نسبت سے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے منصب اہل بیت آپ تک پہنچایا جائے۔ تو الحمدللہ آج ان پروگرامز کی تربیت کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے ہم 5ویں مرحلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس سے پیشتر ہم نے جن آیات کا ذکر کیا شان اہل بیت میں، ان میں آیہ تطہیر ہے، آیہ اکمال ہے، اور آیہ تبلیغ کے ساتھ آیہ اکمال اور سورہ معارج کی پہلی، دوسری اور تیسری آیات شامل ہیں۔ تو آج ہم 5ویں پروگرام میں جس آیت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور پروردگار توفیق دے کہ ہم اس کو تکمیل تک پہنچا سکیں، اس آیت کا نام ہے آیہ مباہلہ۔ تو پیشتر اس کے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں چاہوں گا کہ قبلہ مولانا سید ہادی حسن رضوی صاحب شان نزول کے بارے میں بتائیں کہ آیہ مباہلہ جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ میں ناظرین کرام کی خدمت میں بھی ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم لوگ 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیہ مباہلہ۔ اور اس آیت میں اہل بیت علیہم السلام کو اللہ نے کس عنوان سے پہچنوایا ہے اور ان کی جو شان و منزلت بیان کی ہے، اس پر اپنی ظرفیت اور صلاحیت کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مباہلہ، یہ سورہ آل عمران جو قرآن کریم کا ترتیب کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 161 ہے۔ اور اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ کے کبھی کبھی نتیجہ سامنے نہیں آتا، بلکہ ہمیں کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر ناظرین کرام اس آیت کی تلاوت کرنا چاہیں اور کانٹیکسٹ میں جا کے تلاوت کرنا چاہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 آیتیں پہلے سے تلاوت کریں۔ میرا مطلب ہے آیت نمبر 159، 160 اور 161، ان تینوں آیتوں کی تلاوت کریں تو ان کا پورا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ملے گا کہ یہ آیت کس عنوان سے نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں اللہ نے کیا بیان کرنا چاہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ جی اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دراصل جو اس سے پہلے کی 2 آیتیں ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اور پھر اس کے بعد میں جو آیت ہے اس کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ دراصل جہاں تک بات اس آیہ کریمہ کی شان نزول کی ہے، تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اس بات کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کے سلسلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہر مسلمان اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں الحمدللہ متفق ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی آیت ایسی ہو
کہ جس پر تمام مسلمان بلا تفریق مذہب و ملت سب متفق ہوں، یہ واقعاً بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس آیت کے سلسلے میں اگر ہمارے ناظرین جو حضرات بھی ہم کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر وہ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو صرف تفسیر کی کتابیں اس آیت کے سلسلے میں ان کی مدد نہیں کریں گی۔ تفسیر کی کتابوں کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابوں میں بھی واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حضور کریم کی سوانح حیات کے سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ واقعہ موجود نہ ہو۔ کیا اس لیے کہ یہ صحیح ہسٹری مسلم تاریخ میں کا ہے اس کا ذکر یا جی صحیح ہاں، بخاری میں؟ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ کی طرف بعد میں آئیں گے۔ پہلے جیسا کہ آپ نے شان نزول کے بارے میں کہا، جی جی، تو اس آیت کی شان نزول جو مشہور ہے اور جو ہر کتاب میں موجود ہے، جو ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضور کریم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری پیریڈ میں اور آخری سالوں میں، خاص طور پر جب عربیہ میں چاروں طرف لوگ مسلمان ہو گئے، تو آپ نے جو جزیرۃ العرب تھا اس سے باہر بھی آپ نے دعوت بھیجی دعوت اسلام کی۔ بھیجنا شروع کی، خطوط کی شکل میں، اپنے نمائندوں کی شکل میں۔ تو بہرحال یمن کا ایک حصہ تھا جس کو اس زمانے میں نجران کہا جاتا تھا، تو وہاں پر بھی حضور نے اپنا قاصد بھیجا اور اپنا خط روانہ کیا، اور اس میں آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، اور اس میں تمہاری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ حضور نے انٹروڈکشن بھی کرایا اسلام کی تعلیمات کا۔ تو وہاں کے لوگ، چونکہ یمن اس زمانے میں دراصل رومن امپائر جو تھی اس کے انڈر میں آتا تھا، اور وہاں پر عیسائیت کا مذہب ڈومیننٹ مذہب تھا، غالب اور رائج مذہب تھا، تو وہ لوگ سب عیسائی تھے تقریباً۔ تو جب انہوں نے وہ لیٹر ریسیو کیا تو ان کو تھوڑا بہت تو حضور کے سلسلے میں پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی، لیکن اس لیٹر کو ریسیو کرنے کے بعد میں انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، نشستیں کی، اور یہ طے کیا کہ ہم اس لیٹر کا جواب اس شکل میں دیتے ہیں کہ ہم خود اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں مزید تحقیق کے لیے، مزید انویسٹیگیشن کے لیے، کہ جو ہمارے پاس لیٹر آیا ہے، جس نے یہ لیٹر لکھا ہے وہ کون ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے کہ انہوں نے ڈیلیگیشن ترتیب دیا، اور اس کے بعد میں وہ ڈیلیگیشن آیا۔ اب جب وہ لوگ مدینے میں پہنچے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، اور انہوں نے بہت ہی لگزوریس کپڑے پہنے، ریشمی لباس پہنے، اور بھی اس طرح کی چیزیں جو اس زمانے میں ان لوگوں کا اپنا طریقہ کار تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ مدینے میں داخل ہوئے اور حضور سے ملاقات کے خواہاں ہوئے۔ تو یہاں پہ جو واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ حضور سے ملنے کے لیے گئے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے اور حضور کے تمام شہدائیوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو حضور نے اپنا منہ پھیر لیا اور ان سے حضور کریم نے ملاقات نہیں کی، اور جس طرح سے ان کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ حضور ان کو ویلکم کہیں گے، اس طرح سے حضور کریم نے ان کو ویلکم نہیں کہا۔ تو وہ لوگ جب حضور کی بارگاہ سے نکلے ہیں تو آپس میں چمی گوئیاں، اور چاروں طرف وہ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں کہ ہم تو آئے تھے اتنی دور سے ان سے ملنے کے لیے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم نے تو ان کے اخلاق کا بڑا چرچا سنا تھا، لیکن یہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کی بدگمانیاں ان کے دل و دماغ میں پھیل رہی ہیں۔ قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم تھے، اور ان کے اخلاق کا بہت چرچا تھا جیسا آپ فرما رہے ہیں، تو پھر وجہ کیا بنی کہ سرکار نے ان کی طرف سے چہرہ جو ہے رخ اپنا رخ انور بدل لیا؟ چونکہ وہ جو کپڑے پہن کے آئے تھے جی، وہ ظاہر سی بات ہے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ زر و جواہر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور حضور کو جو حضور کا اخلاق تھا اور جو حضور کی زندگی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور خاص طور پر مولا علی نے جو نہج البلاغہ میں بیان کی ہے کہ حضور بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، سمپلسٹی آپ کی زندگی۔ نشین ہے وہ تو، جی جی جی، بوریا نشین ہے۔ اور مولا علی جب حضور کا ذکر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں تو کہتے ہیں کان یجلس جلسۃ العبد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو ایک غلام کی طرح سے بیٹھتے تھے، اگرچہ دین و دنیا کے بادشاہ تھے بے شک مگر بیٹھتے تھے سبحان اللہ، ایک غلام کی طرح سے۔
وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِ، اور معمولی سواری پر سوار ہوتے تھے، اور وَيَخْسِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ، اور خود اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی کی مرمت کیا کرتے تھے جب اس میں کوئی پرابلم ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے حضور کا کردار ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ پوری امت کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن خاص طور پر سمپلسٹی۔ اگر آج آپ غور فرمائیں دنیا میں، تو ہماری زندگی میں جو پرابلمس ہیں، تو اسی وجہ ان سے پرابلمس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ویسٹ فل یوسیج آف دی ریسورسز۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا اسراف آج ہماری زندگی کے اور انسانیت کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ دنیا میں آج ریسورسز کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال جس طرح سے ہو رہا ہے، جس اسراف کے ساتھ ہو رہا ہے، جس بے مروتی کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی زیادہ تر پرابلمس اسی کا سر وجہ سے چشمہ یہ مسائل ہیں۔ تو اب وہ لوگ مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر سرگرداں کہ وہ کیا کریں، تو مختلف صحابہ کرام کے پاس وہ گئے اور جا کے انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نے اس طرح سے ان کے ساتھ کیوں ٹریٹ کیا۔ تو اس سلسلے میں کن کے پاس گئے وہ مختلف صحابہ کے پاس گئے، لیکن کوئی ان کو گائیڈ نہ کر سکا۔ آخر میں جو کتاب میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حضور نے تمہارے ساتھ اس طرح سے کیوں بیہیو کیا ہے، یعنی کہ تو چہرہ صرف اقدس اور کیوں صرف موڑ لیا، جی تو صرف اور صرف یہی شخصیت ہے جو تم کو صحیح بتا سکتے۔ صحیح وجہ بتا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہسٹری کا پوائنٹ ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب حضور کی سیرت کا ایک پہلو، ایک معمولی سا پہلو، ایک سمجھ لیجئے کہ نظر پھیر لینا، اس کی حکمت سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور نہیں جان کوئی سکا، اور نہیں جان سکا، تو پھر رسول اللہ کی پوری سیرت، پوری وہ حیات کیسے جان طیبہ، سکتا ہے؟ قرآن کی باریکیاں، حضور کے ارشادات کی گہرائیاں، ان کو علی مرتضیٰ کے سوا کون سمجھ سکتا اور کون بیان کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جب وہ لوگ آئے ہیں مولا علی کے پاس، انہوں نے اس مسئلے کو رکھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور کریم نے ہم کو اس طرح سے ویلکم نہیں کہا، تو مولا نے بالکل سمپلی کہا کہ تم اپنے کپڑے چینج کر کے جاؤ، اور جو یہ زیورات پہنے ہوئے ہو، جو یہ آرائش جواہرات پہنے ہوئے اور ریشمی لباس پہنے ہوئے، اس کو اتار کے ان کی بارگاہ میں سادے لباس پہن کے جاؤ۔ تمہارا مذہب عیسائیت، اس میں بھی سادگی کی باتیں کی گئی ہیں، سادے لباس پہن کے جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ سادے لباس پہن کے حضور کی خدمت میں آئے ہیں، تو تاریخ میں جو واقعہ ملتا ہے کہ حضور کریم نے ان کو اس انداز سے ویلکم کہا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ بادشاہوں کی زندگی میں تو ظاہر ہے وہ مثال آپ کو ملے گی ہی نہیں، ایون حضور کی زندگی میں بھی کہ آپ نے کسی کو اس انداز سے ویلکم کیا ہو، یہ مثال کم ملتی ہے۔ جو واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو آپ نے خود اپنی ابا اپنے دوست سے اتار کے بچھا دی کہ تم لوگ بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کی بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہے، اور یہ ایک مثالی کردار ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے توقیر دی ہے انہیں، عزت دی ہے۔ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، نان مسلم ہیں، کرسچن ہیں، لیکن رسول اللہ ان کو اس طرح سے ویلکم کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے ان کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ قبلہ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جس نبی کے ماننے والے ہیں ہم، جس کی امت ہیں ہم، کروڑہ درود و سلام اس بارگاہ اقدس میں، کہ وہ اتنا احترام کرتے ہیں دوسرے مذہب والوں کا، اتنا براڈ مائنڈڈ اور اتنی توقیر دی کہ اپنی کباہ بچھا دی۔ اور آج کیا ان کی امت کر رہی ہے؟ یعنی اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ تھا کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، اور نبی کا ذاتی کردار اور سیرت کیا ہے، اور ہم ان کے ذاتی سیرت و کردار سے کتنی دور ہیں۔ اور اسی واقع مباہلہ سے متعلق ایک اور بات جو حضور کی سیرت میں دکھائی دیتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں وہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، مصروف گفتگو تھے، نماز کا وقت ہو گیا، ان کی نماز کا وقت، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے حضور سے اجازت چاہی کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنی نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انسانی تاریخ کا وہ پوائنٹ ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے،
حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ تم عبادت چاہتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت خانہ ہے، اگرچہ مسجد النبی، حضور فرماتے ہیں تم اپنے طریقے کے مطابق، اپنے طور طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، تمہیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہیں پہ عبادت کرو، یہیں عبادت کرو، اپنے طریقے سے کرو، اپنے طریقے سے عبادت کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں حضور نے کرٹن وہاں پہ لگوا دیا اور انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق عبادت بھی کی۔ یہاں تک کتابوں ملتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا شیپور وغیرہ، جو ٹرمپٹ وغیرہ وہ جو بلو کرتے ہیں عبادت کے وقت، وہ بھی انہوں نے حضور کی مسجد میں کیا۔ تو یہ وسعت نظر اور یہ براڈ مائنڈنس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں یہ صرف ٹولریشن نہیں ہے، یہ ٹولریشن سے بہت آگے کی چیز ہے، جس کو آپ ریسپیکٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو لفظ بھی آپ یوز کریں، یہ توقیری کے سلسلے میں آئے گا، توقیر دی، احترام دینا، احترام دیا ان کو، اور یہی وہ چیز ہے جس کے وہ گرویدہ ہو گئے ہوں گے، یقیناً وہ گرویدہ ہوئے۔ اچھا قبلہ، اب یہ ہے کہ صورتحال کہ ہمیں 50 منٹ میں یہ سارا پروگرام کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو تمام لسٹ ہے ان کی اس آیہ مبارکہ سے ریلیٹڈ وہ کافی طویل ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے کہ آپ یہ بیان فرمائیے کہ شان نزول تو ہم نے ڈسکس کر لی، اب یہ ہے کہ جناب رسالت مآب نے جو توحید کے بارے میں، اب جو ان کا مدعا تھا، جو مین گفتگو کا جو مین محور جو تھا، مرکز جو تھا، وہ تھا جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا، اور اس پہ یہ آگے ڈیڈ لاک ہوا دونوں وفود کے درمیان میں، جو وہ ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے درمیان اور جناب رسالت مآب کے درمیان، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جی وہ ڈیڈ لاک ہوا۔ تو ڈیڈ لاک اس بات پہ ہوا کہ وہ اس بات پہ مصر تھے کہ جی ہم، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ یہ بیان فرما دیجئے ہمارے ویورز کے لیے، جناب رسالت مآب نے یہاں پہ توحید کا تصور کیسے پیش کیا؟ جو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اور اللہ کے کلام سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے صاف صاف اعلان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، بے شک خلقہ من تراب، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد میں فرمایا کن فیکون، ہو جا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے حضور نے استدلال یہ کیا کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ ان کے کوئی باپ نہیں ہے، تو حضور کریم نے فرمایا کہ اگر ان کے کوئی باپ نہیں ہے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ حضرت آدم کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، جن کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور پھر اس کے بعد میں لیکن وہ پھر لجاجت کے اس میں آ گئے، وہ اسٹبرنس اور وہ استدلال کو نہیں مانے، پھر وہ سمجھ لیجئے کہ آرگیومنٹس اور ڈائیلاگ سے بات آگے بڑھ گئی اور وہ کٹ حجتی پہ اتر آئے، اور جب کٹ حجتی کی بات آ جائے تو اسلام کہتا ہے ذر المرا ولو کنت محقا، آپ کٹ حجتی نہ کیجئے، کسی کے ساتھ بحث کیجئے، مباحثہ کیجئے، حق اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر انسان بحث نہیں کرے گا تو حق و حقیقت سامنے کیسے آئے گی؟ لیکن حق اور حقیقت جب تک حق کو سمجھنے کے لیے گفتگو ہو اس وقت تک اس کو بحث کہا جاتا ہے، لیکن جب اپنی ذات کو شامل کر لیا جائے اس میں آ گئی تھی ان کی، اور اپنی انانیت اس میں شامل ہو جائے تو پھر وہ کٹ حجتی بن جاتی ہے، اور اس سے اسلام روکتا ہے، چاہے آپ اس موقع پہ آیت پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی، پھر اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ نازل فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب اس مسئلے میں جو شخص بھی آپ کے پاس کلیئر اسٹیٹمنٹ، علم، سبسٹینشل آرگومنٹس آنے کے بعد بھی اگر کوئی بحث کرتا ہے تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے، نہ دو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور پھر اس کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جھوٹوں پہ لعنت کریں گے تو جب ایک نبی جھوٹوں پہ لعنت کرے گا تو جو جھوٹا ہوگا اس پر عذاب پروردگار یقیناً آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی توجہ طلب نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آیت کا جو مزاج ہے، جو آیت کا بیان ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تو میں بچوں سے شروع کروں گا کہ بچے جو ہیں جس حال میں آ رہے ہیں کہ ایک انگلی سے سبت اکبر چلے آ رہے ہیں، جناب رسالت مآب کی انگلی پکڑی ہوئی ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ نے،
گود میں سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جناب رسالت مآب کے پیچھے جناب سیدہ دو عالم صدیقہ کائنات جناب بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو یہ 5 ہستیاں جب جا رہی ہیں تو کیا یہ امت کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے آیت مباہلہ کو دیکھ کر کے کہ قرآن مجید میں ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکا؟ ہمارے جتنے محدثین ہیں، جتنے محقق ہیں، جتنے تفاسیر لکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ اس کی حقانیت پہ اکتفا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ گھر کے کسی کمرے میں نہیں ہوا ہے، کسی کوٹھری میں نہیں ہوا ہے، کسی بند نشست میں نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ کھلے میدان کا واقعہ ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ اس واقعے کو پڑھیں گے صرف اور صرف انہی 5 شخصیتوں کا نام آپ کے سامنے آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور خود جا رہے ہیں اور بیٹوں کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس آیت کو معیار قرار دے کر تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حسن و حسین اگرچہ مولا علی کے صلب سے تھے مگر بیٹے حضور کریم کے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حضور کریم کا بیٹا کہا۔ سبحان اللہ۔ ابنا انا و ابناکم، عربی زبان میں نواسوں کے لیے دوسرے الفاظ موجود ہیں، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں الفاظ کی تنگی نہیں ہے، لیکن اللہ نے نواسوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیٹوں کا لفظ استعمال کیا، ابنا کا کیا۔ جی، تو اس آیت کی روح سے امام حسن اور امام حسین صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں بلکہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرزند ہیں۔ جی، سبحان۔ یہ مسئلہ تمام امت کو ذہن نشین اور نساء کے بارے میں بھی ذرا بیان کر دیجئے کہ ان سے مراد کون ہیں، کون سی ہستی ہیں؟ نساء کا لفظ استعمال ہوا، اگرچہ پلورل ہے، اور وہ نساء کا لفظ جنرلی جو ہے 2 سے زیادہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اللہ نے لفظ استعمال کیا، اور اللہ نے ایک اوپن ڈور یہاں پہ رکھا کہ دوسروں کے انٹرنس کا چانس باقی رہے، لیکن کرائٹیریا وہ بیان کی اللہ نے کہ ان کو جانا ہے اس مباہلے کے میدان میں جنہوں نے کبھی، ظاہر سی بات ہے جھوٹ کا لفظ معصوم ہو، جی جی جی، جن کے ہاں جھوٹ کا کہیں سے کذب کا شائبہ بھی نہ ہو، تو اس کیٹیگری میں چونکہ اگرچہ حضور کے گھر میں ماشاءاللہ سے خواتین ہوتی، ازواج تھیں، ایک سلسلہ تھا ازواج کا، رسول اللہ لے جا سکتے تھے 3 کو، 4 کو، 9 کو، لیکن پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، کسی واقعے میں نہیں ملتا کہ حضور نساء کی جگہ کے اوپر کسی اور کو لے گئے۔ کیا قبلہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ کائنات اس معیار پہ پوری اترتی ہیں جو پروردگار نے معیار بنایا؟ صرف وہی اس معیار پر پوری اترتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انفسنا، یہاں پر بھی صرف مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ جی قبلہ، یہ تو بڑی خوش بختی ہے کہ آج اس آیہ مباہلہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ نفس رسول، انفسکم جیسے بات ہو رہی ہے، نفس رسول سے کیا مراد ہے؟ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، انگلش میں نفس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سیلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نفس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے سول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے جو مراد یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ تذکرہ اس آیت میں اللہ ایسی شخصیت کا کر رہا ہے جو ہو بہو حضور کریم کی تصویر ہو، سبحان اللہ، یا یہ کہا جائے کہ جو دوسرا محمد ہو، ایک تو ہو گئے خود حضور کریم، اور جو ان کی ٹرو کاپی ہو، ہر اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، رفتار و گفتار کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی طہارت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو حضور کریم کی ٹرو کاپی ہو، سچی تصویر ہو، اس کو نفس نبی کہا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ صرف اسی لفظ پر غور کر لے، ظاہر ہے کہ نفس نبی پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، وہ سرکار صاحب نہج البلاغہ ہیں۔ جی جی، تمام رسول اللہ کے اصحاب ظاہر ہے کہ ان میں بہت سے بڑے محترم تھے اور ان کی عظمت و جلالت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن حضور کسی کو نہیں لے گئے، صرف علی مرتضیٰ کو لے گئے۔ اور اسلامک ہسٹری میں، تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ہر جگہ اس بات کی صراحت ہے کہ نفس نبی سے مراد ذات علی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کریم جب اس دنیا سے گزر گئے تو حضور کریم کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد نفس نبی موجود ہے، نفس نبی کی موجودگی میں
غیر نفس نبی کو امام بنانا یا امام ماننا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جبکہ جانشین موجود ہے. جانشین نہیں، نفس نبی موجود ہے. نبی. اللہ نے نفس نبی کہا ہے، بات جانشینی کی نہیں ہے، جانشینی سے آگے کی بات ہے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ علی نفس نبی ہے، جان نبی ہے، روح نبی ہے، نبی کی جیتی جاگتی تصویر. جی. تو جب نبی کی جیتی جاگتی تصویر موجود ہے، نبی کا نفس موجود ہے امت کے درمیان، تو اس نفس نبی کو چھوڑ کر کسی غیر کو، چاہے وہ کسی بھی مرتبے پہ کیوں نہ ہو، اس کو امام بنانا، مقرر کرنا یا امام ماننا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو بہرحال خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی ہے. اچھا قبلہ، تو اس کا احوال کیا ہے جب مباحلہ میں گئے؟ اور جیسا کہ کتابوں میں درج ہے کہ شرجیل جو ہے ان کا ایک عالم تھا، اس نے کہا ان ہستیوں کو دیکھنے کے بعد، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ جناب رسالت مآب ساتھ میں کن کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ ذرا احوال بتا دیجئے کہ وہ دیکھ کے اس نے کیا کہا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، وہ کیا دیکھ رہا ہے ان ہستیوں میں؟ جی ہاں، اس نے شام کو ہی، مباحلہ ظاہر ہے کہ صبح میں ہونا تھا، اس نے شام میں ہی اپنے جو ساتھی تھے ان کو متوجہ کر دیا تھا کہ تم لوگ جب صبح نمودار ہو تو کسی بلندی پہ چلے جانا اور وہاں سے جا کے اچھی طرح سے آبزرو کرنا، اچھی طرح سے مشاہدہ کرنا کہ حضور اپنے ساتھ کن کو لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے جو اسکرپچرز تھے، جو دینی کتابیں تھیں، ان میں جو پڑھ رکھا تھا اس کے مطابق اس نے بات کی کہ اگر یہ اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے آئیں، فوج لے کے آئیں، یا اپنے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں معزز شخصیتوں کو لے کے آئیں، صحابہ کو لے کے آئیں، تو ہم ان سے یقیناً مباحلہ کریں گے، اور اس بات کی یہ دلیل ہوگی کہ ہم سچے ہیں اور یہ نعوذ باللہ غلط راستے پر ہیں. جی. لیکن اگر یہ اپنے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آئے، اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، اپنے اہل بیت کو لے کر آئیں، تو خبردار ان سے کبھی بھی مباحلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ان سے مباحلے کا مطلب پھر ہماری ہلاکت ہوگی. اور وہ جو تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اس کے جملے موجود ہیں، تمام کتابوں موجود ہے. اس سے کہ نجران کا کوئی عیسائی نہیں بچے گا. ریفرنسز میں بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ریفرنسز کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ یہاں پہ حوالہ جات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا ان مقدس چہروں کو، امام حسن مجتبی، امام حسین اور امیر کائنات، تو اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے. اور قسم ہے خدا عز و جل کی، اگر ہم ان کے ساتھ مباحلہ کریں گے تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور بعد میں حضور نے بھی فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے مباحلہ کیا ہوتا تو اس روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہ ہوتا. اور پھر بہرحال یہ حضور، یہاں پر بھی حضور کی عظمت و جلالت اور حضور کی وسعت نظر کہ اگر آپ چاہتے تو مباحلہ کر کے، بد دعا کر کے، ایسی شخصیتیں موجود تھیں جن کے بارے میں غیر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، تو اگر وہ شخصیتیں بد دعا کر دیتی ہیں تو کوئی بچتا؟ مگر یہ حضور کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وسعت قلب تھی کہ یہ بد دعا کر کے ان کو ہلاک کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کسی کو بد دعا کر کے ہلاک نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد میں وہ جو اسلام کا طریقہ کار ہے جزیہ، کہ اگر کوئی اسلامک گورنمنٹ میں نان مسلم، کرسچن، عیسائی بن کے رہنا چاہتا ہے یا یہودی بن کے رہنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے اور رہے، لیکن بہرحال ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اسے پے کرنا ہوگا. تو اس پر ایگریمنٹ ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. قبلہ، کیا آیا مباحلہ کوئی ایسا ہمیں لیڈ کرتی ہے ٹورڈز دا کانسیپٹ اور بینچ مارک کہ امت میں قیادت و سیاست کا اور سیادت کا مسئلہ حل ہو سکے؟ جی ہاں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کی طرف اس کو ٹچ کیا ہم نے، کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے جن شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے سلسلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ابناء کی جگہ کے اوپر رسول اللہ صرف امام حسن اور امام حسین کو لے گئے. یعنی پوری امت میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے رسول اللہ کا بیٹا کہا جا سکے تو وہ امام حسن ہے اور امام حسین. اور اس کے بعد میں اللہ کا جو معیار تھا، اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں جو اللہ کا معیار ہے وہ عصمت ہے. جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے. رسول اللہ ہر میدان میں گئے، جس میدان میں بھی گئے آپ نے کوئی اس طرح کی شرط نہیں رکھی، اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، حضور نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن بات یہاں پر جھوٹوں پر لعنت کرنے کی تھی.
تو چونکہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کی بات تھی، تو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہوتا، اگر وہ آتا تو جب لعنت نازل ہوتی جھوٹے پہ تو وہ اس کی زد میں آ جاتا. لہذا حضور صرف ان کو لے کے آئے کہ جن کے ہاں کذب کا کہیں سے کوئی شائبہ بھی نہ ہو سکے، جن کی طہارت اور پاکیزگی اور عصمت کی گواہی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ دی ہو، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو کہ ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھا گیا جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو آیہ مباہلہ دراصل یہ عصمت اہل بیت کی دلیل بھی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام خطا، لغزش، گناہ، معصیت، ان تمام آلودگیوں سے پاک، پاکیزہ اور مبرہ تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ایسی عظیم شخصیتیں موجود ہوں تو ایسی عظیم پاک و پاکیزہ شخصیتوں کی موجودگی میں ان افراد کو آگے بڑھانا جن کو اللہ نے آگے نہیں بڑھایا، جن کو رسول اللہ نے آگے نہیں بڑھایا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب علی مرتضیٰ نفس نبی موجود ہیں تو نفس نبی کی موجودگی میں غیر نفس نبی کو آگے بڑھانا امت کی قیادت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح سے جب جوانان جنت کے سردار رسول اللہ کے بیٹے، ہر اعتبار سے جس اعتبار سے دیکھیں رسول اللہ کے بیٹے، صرف فزیکل سینس میں رسول اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ آپ اخلاق و کردار، سیرت، عادات و رفتار، ہر اعتبار سے جن پر رسول اللہ فخر کیا کرتے تھے، جب ایسی شخصیتیں موجود ہوں، جوانان جنت کے سردار موجود ہوں، تو ان کی موجودگی میں یزید جیسے شراب خار کو اپنا امام مان لینا یہ واقعاً امت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پستی تھی. اور آج بھی اگر لوگ اس مسئلے کو سمجھ جائیں، دیکھیں کہا جاتا ہے کہ کھویا ہوا مسافر اگر رات کو واپس آ جائے تو اس کو کھویا ہوا مسافر نہیں کہا جاتا، اس کو برگشتہ نہیں کہا جاتا. تو اگرچہ کافی تاخیر ہو چکی ہے لیکن حق کی راہ میں، حقیقت کی راہ میں جب بھی انسان کی آنکھ کھل جائے تو سویرا ہے. جو جی ایک بات جو کہ امت کو بڑے غور سے سمجھنی چاہیے، وہ آیہ مباہلہ بتا رہی ہے، اور وہ ولایت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جی جی کیا نہیں سمجھتے کہ آیہ مباہلہ میں قرآن مجید نے نفس رسول کہہ کے ونس فار آل جی جی جناب امیر کی ولایت جو ہے اس کو مہر ثبت کر دی بالکل بالکل کہ تمہارا ولی بعد رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو صرف ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ ہمارے جو بھائی ہیں امت مسلمہ اہل سنت والجماعت جو اکثریت میں ہے، ان کی کتابیں بھی کوئی بھی بات جو ہم لوگوں نے کی ہے شروع سے اب تک، کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف ہماری کتابوں میں ہو اور طرفین کی کتابوں میں نہ ہو. یہ متفق علیہ باتیں، سب متفق علیہ باتیں. قبلہ کیا چند کتابوں کا ذکر کرتے ہیں ریفرنس کے لیے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں اہل تشیع کے علاوہ، وہ اس کو دیکھیں، کمپیئر کریں اور حقائق تک پہنچیں. جی میں ایک دو پوائنٹس جیسا کہ آپ نے کہا، اگرچہ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بہت ضروری ہے قبلہ وہ، لیکن پھر بھی بہرحال دیکھیں ابو بکر جساس یہ بہت مشہور عالم دین ہے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ 4 صدی ہجری کے عالم ہیں. 4 صدی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے بہت نزدیک تھے حضور کریم 3 صدیاں بعد ہی سمجھ لیجئے. جی 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، اور ان کی کتابیں بڑی مشہور کتابیں ہیں. احکام القرآن ہے، معرفت علوم الحدیث ہے. یہ تحریر فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبد اللہ بن عباس وغیرہ ان رسول اللہ اخذ یوم المباہلہ بید علی والحسن والحسین سبحان اللہ وجعلوا فاطمہ وراءہم ثم قال ہؤلاء ابناؤنا وانفسنا ونساؤنا. کہ حضور نے مباہلے کے دن جو بہرحال 24ویں ذی الحجہ ہے، اور اس کو دراصل عید کہا جاتا ہے، عید مباہلہ 9 ہجری ہے میرے خیال میں یہ. جی 24 ذی الحجہ. اور اس دن تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ عید منائیں، اس لیے کہ اسلام کی بہرحال کھلی فتح ہوئی ہے، اور اسلام کی حقانیت بول بالا ہوا اسلام کا، اسلام کی حقانیت کا اعلان بھی ہوا. اور اسلام کی حقانیت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے صحیح لیڈرز کون ہیں، امت مسلمہ کو کن شخصیتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا چاہیے، ان کا بھی انٹروڈکشن ہوا ہے. تو یہ دین سمجھ لیجیے یہ دن دوہری عید کا دن ہے. ایک تو ایک اسلام کی فتح ہوئی ہے، اور اسلام کی فتح ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو حضور کے بعد کن شخصیتوں کے پیچھے چلنا چاہیے، کن کو فالو کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ نے اس دن
مشخص اور معین فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری تمام کتابوں میں ہے کہ حضور نے مباہلے والے دن ان شخصیتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں اور یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور اسی طرح سے یہی گریٹ اسکالر ابو بکر جساس وہ اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں، یہ پیج نمبر 16 پہ ہے کہ ان روات السیر، سیر سیرت کی جمع ہے، صحیح، سیرت کی کتابوں کے تمام ناقلین اور راوی حضرات و نقلت الاثر اور حدیثوں کے تمام ناقلین لم یختلف، ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا فی ان النبی اخذ بید الحسن، کہ حضور کریم نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، علی اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اور پھر اس کے بعد میں مباہلے کے میدان میں تشریف لے گئے۔ جی، اور ایک جو بہت انٹرسٹنگ روایت موجود ہے صحیح مسلم شریف میں، اور یہ صحیح مسلم جو فضائل الصحابہ کو جو چیپٹر اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ والیوم نمبر 4 پیج نمبر 187 اور حدیث نمبر 32 ڈیٹیل کے ساتھ ریفرنس بیان کر، جو شخص بھی اس کو چیک کرنا چاہے انگلش میں بھی موجود ہے، اور جو لوگ اینڈرائڈ فونز یوز کرتے ہیں، آئی فونز یوز کرتے ہیں، تو کوئی بھی شخص چیک کر سکتا ہے اس کو۔ والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 32۔ دراصل یہ روایت ہے حضرت سعد ابن ابی الوقاص سے۔ حضرت سعد ابن ابی الوقاص یہ رسول اللہ کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ معاویہ سے ملنے کے امیر شام سے ملنے کے لیے گیا، تو جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، دیکھیے یہ صحیح مسلم میں واقعہ موجود، عجیب و غریب بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی پر لعنت نہیں کرتے ہو، علی پر سب و شتم نہیں کرتے۔ آپ سوچیے کہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ علی مرتضیٰ جسے نفس نبی کہا گیا ہے اور جس کی شان میں قرآن کریم میں کم سے کم 300 آیتیں موجود ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے ہمارے علماء وہ کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے ظاہر ہے کہ کچھ نہ صحیح کم سے کم رسول اللہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے اگر وہی نسبت ذہن میں رکھ لو تو اگر یہ تمام فضائل و کمالات نہ بھی مانے جائیں تو یہ وہ حقیقتیں جنہیں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا اپنا ذاتی سیرت و کردار الگ کر دیں۔ اس علی پر سب و شتم لعن طعن یہ ایک سمجھ لیجئے نورم بن چکا تھا، یہ نام بن چکا تھا اور یہ معمول بن چکا تھا، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا تھا اس کو اسٹرینج نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، جو کرتا تھا نعوذ باللہ وہ لفظ نہیں استعمال کرنا، لعنت کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا اسی ذات کے لیے، لیکن بہرحال کتابوں موجود ہے، وہ بالکل یوزول چیز تھی، جو نہیں کرتا تھا اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امیر شام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی پہ لعن و طعن نہیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے کہ میں علی پہ لعن و طعن نہیں کرتا، اور اس کی وجہ رسول اللہ کے 3 جملے ہیں جو میں نے خود اپنے دونوں کانوں سے سنا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 جملے یہ ہیں، جب رسول اللہ غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، بہت مشہور غزوہ اسلامک تاریخ میں غزوہ تبوک، تو اس موقع پر مولا علی کو وہ لے کے نہیں جا رہے تھے، اس لیے کہ منافقین مدینے میں موجود تھے اور منافقین کی بغاوت کا خطرہ تھا، تو حضور کسی ایسی شخصیت کو پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے تھے کہ جو انہی کی پوزیشن رکھتی ہو، انہی کی حیثیت رکھتی ہو اور انہی کی طرح سے مدینے کو سنبھال سکتی ہو۔ تو لیکن بہرحال شعر خدا، اللہ کے شعر، اور ظاہر سی بات ہے جہاد میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، تو جو جہاد راہ خدا کا شوق تھا اس شوق کے سبب آپ گریوزاری فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مجھے شرف سے کیوں محروم کریں۔ جی تو حضور نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ مجھ میں اور تم میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی، الا انہ لا نبی بعدی، اور فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد بہت سے نبی آئے لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جس طرح سے حضرت موسیٰ کے وزیر حضرت ہارون تھے اسی طرح سے میرے وزیر تم ہو۔ تو یہ ایک روایت جو میں نے اپنے کانوں سے سنی،
اور دوسری روایت جو حضور سے میں نے خود اپنے کانوں یعنی سے یہ سنی، حضرت سعد بن ابی حضرت سعد وقاص بن ابی بیان کر وقاص رہا ہے. فرماتے ہیں، جی جنہیں تمام مسلمان مانتے ہیں، مانتے. خاص طور پہ ہمارے سنی بھائی وہ ان کو عشر مبشرہ میں بھی شامل کرتے ہیں. ہاں یہ زیادہ وہ جو زیادہ 10 جلدی آ جائے صحابہ گا. ہیں جی جی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق، ان میں بھی یہ شامل ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص. اور دوسری روایت جو انہوں نے بیان کی جس کی وجہ سے میں سعد بن ابی وقاص علی پہ سب و شتم نہیں کر سکتا، وہ جنگ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر 39 دن گزر چکے تھے اور مسلمان جا رہے تھے آ رہے تھے مگر اسلام کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی. تو حضور نے اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، سبحان اللہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا. تو اب ہر مسلمان کے اندر یہ تمنا تھی کہ کاش علم ان کو مل جائے. لیکن نیکسٹ ڈے جب رسول اللہ نے سب کو جمع کیا تو آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ سب مجھے دکھائی دے رہے ہیں مگر علی مرتضیٰ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو حضور سے کہا گیا کہ وہ دراصل بیمار ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہیں. تو حضور نے کہا کہ نو پرابلم، ان کو بلایا جائے. اور جب مولا علی تشریف لائے تو حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، اور یہ بہرحال حضور کے لعاب دہن کی برکت سبحان اللہ. کہ وہ آشوب چشم رفع دفع ہو گیا. اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا اور رسول ہوگا اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا. تو اس حدیث کے مطابق علی مرتضیٰ محبوب خدا بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں. جو محبوب خدا ہو، محبوب رسول ہو، اس پہ لعن طعن کیسے کی جا سکتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو انہوں نے نقل فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، وہ خود یہی مباہلے کا واقعہ تھا کہ مباہلے کے واقعے میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ آیت جو نازل ہوئی اسے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ علی مرتضیٰ کی شان نازل ہوئی. ان کو نفس نبی کہا گیا اور حضور کریم ان کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ مباہلے کے میدان میں لے گئے. تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں مباہلے کا تذکرہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت، اس تلخ حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت پر سالہ سال تک سب و شتم ہوتا رہا اور اس پر لعن طعن ایک نورم بن چکا تھا مسلم امہ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر انسان، کوئی بھی انسان اس مسئلے پہ غور و فکر کر لے تو جو امیر شام کا مسئلہ ہے کم از کم وہ مسئلہ تمام مسلمانوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ ایسا انسان جو رسول اللہ کے صحابی پر، رسول اللہ کے بھائی پر، رسول اللہ کے داماد پر اور اتنے فضائل والے انسان پر لعن و طعن کرتا ہو، اس سے اپنا رشتہ کس طرح سے برقرار رکھ سکتا ہے، اس کو اپنا حاکم، اپنا مولا اور اپنا آقا کیوں تسلیم کر سکتا ہے اور اس کے قصیدے کیسے گا سکتا ہے. سبحان اللہ. جی بڑی مہربانی قبلہ. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آیہ مباہلہ کے بارے میں. گزارش آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، گزارش صرف اتنی ہے کہ جو آج کا بیان ہے آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہو، اس میں اس آیہ مباہلہ کی حقانیت کو ضرور جانچیے گا. اور اس کا مقصد آپ کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ اصل میں ہیں کون. اور جب یہ پہچان ہو جائے کہ ان سے مراد یہ ہستی ہیں تو پھر ان کے جب مناقب اور فضائل اور جلالت و عظمت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ نہ سر کٹیں گے، نہ یہ خون ریزی ہوگی اور نہ یہ تفرقے بازی ہوگی. تو اسی نوٹ پہ میں آج کا پروگرام جو ہے اس کو جی بسم اللہ ضرور کیجیے کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنے ناظرین کے لیے، جو ہمارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مومنین کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آج کے زمانے میں بھی مباہلہ ہو سکتا ہے؟ جی یہ کافی ویلڈ کوشچن ہے. ویلڈ کوشچن ہے کہ مباہلہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے علماء اس سلسلے میں جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مباہلہ یقیناً آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. مباہلے کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان معصوم ہو، نبی ہو یا امام ہو. مباہلہ غیر معصوم بھی کر سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو ہمارے علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مباہلہ ایک دینی ٹرم ہے اور ایک دینی کانسیپٹ ہے، دینی نظریہ ہے. مباہلہ کی جو لٹرل میننگ ہے، وہ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے
ان کو رہا کر دینا، ان کے حال کے اوپر چھوڑ دینا. یہ ہے کہ اس کے معنی ذرا بیان کر دیجئے کہ یہ لغوی معنی ہے. لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی، مباہلے کا لغوی معنی ہے کہ ایک دوسرے کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دینا، کہ یہ اللہ کی حفظ و امان کے دائرے سے باہر خود اپنے حال کے اوپر ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر انسان اپنے حال کے اوپر ہو تو وہ ایک لمحہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. ہم اسی لیے حضور کریم کی حدیث ہے اور دعا ہے کہ انسان کو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. اگر میں اللہ کی حفظ و امان سے باہر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر میرا کیا بنے گا، میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی پاور کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا نہ کسی کا کوئی اثر ہے اور نہ کسی کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی کی کوئی طاقت و قوت ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو مباہلے کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ حال پہ ان کو اپنے حال پہ ایک دوسرے کو چھوڑ دینا. یہ ہو گئے لفظی معنی. لیکن جو اصطلاحی معنی مباہلے کے ہیں، دینی جو ہمارا ادب ہے اور دینی کلچر ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو گروپ کے لوگ جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد میں وہ ایک دوسرے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ خدایا جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. جیسا کہ خود اس آیت میں اللہ نے بیان کیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں. میرا خیال ہے جو بہت قریب میننگز ہو سکتے ہیں مباہلہ کے، وہ تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہے. جی، جو ڈیفینیشن اس کی ہو سکتی ہے جیسے کہ ان میں دو تہذیبوں کا مکالمہ ہوا، یعنی اہل نجران آئے. جی، مکالمے کے لیے جو لفظ ہے جو اس آیت میں استعمال ہوا وہ محاجہ ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ. جی، اور بھی دوسرے الفاظ قرآن کریم میں ہیں گفتگو. لیکن یہ کہ کچھ معنی یہ جب مسئلہ حل نہ ہو گفتگو کے ذریعے سے، جب محاجے کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو اور گفتگو کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو، تو پھر اس کو جدال کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو اور آخر میں وہ ڈیڈ لاک آ جائے، جیسا کہ آپ نے لفظ استعمال کیا تھا شروع میں، بہت خوبصورت لفظ ڈیڈ لاک، جب آخر میں آ جائے اور کوئی نتیجہ نہ نکل سکے تو وہاں پہ آخری سولوشن، آخری ریزورٹ جو ہے وہ مباہلہ ہے. تو حضور کریم نے یہ سیرت اپنائی اور اللہ کے حکم سے سیرت اپنائی. آج کے زمانے میں بھی یہ چیز ہو سکتی، لیکن ذاتی مسائل کے لیے چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، لہذا ذاتیات کے لیے مباہلہ کر لیں، پراپرٹی کے لیے، زمین جائیداد کے لیے مباہلہ یہ بہرحال نہیں ہو سکتا. لیکن جب بات حق اور باطل کی آئے، خاص طور پر دینی مسائل میں، تو مباہلہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں اگر مباہلہ ہوگا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا. جیسے وہاں پہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے، اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو اس روئے زمین پہ ایک عیسائی بھی زندہ نہ بچتا. تو یہ تھا اس کا فوری رزلٹ جسے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں اگر مباہلہ ہوگا تو چونکہ معصوم مباہلہ نہیں کر رہا ہے، ایک انسان کتنا ہی حق پہ کیوں نہ ہو لیکن بہرحال وہ خاکی ہے، گنہگار ہے، معصوم نہیں ہے. چونکہ معصوم نہیں ہے لہذا رزلٹ فوری طور پر سامنے آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن وہ شخصیتیں چونکہ معصوم تھیں لہذا عذاب فوری طور پہ نازل ہوتا اور رزلٹ ہر انسان اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتا. بہرحال قبلہ جس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے منصب اور ان کے مناقب کو سمجھا جائے. اگر تمام امت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جلالت و عظمت پہ متفق ہو جائے تو میرے خیال میں نہ حق خون بہے گا، نہ گردنیں کٹیں گی، نہ گردنوں کی بے توقیری ہوگی اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا. اور جو اس سلسلے میں سب سے بہتر گائیڈنس ہمارے لیے موجود ہے وہ خود قرآن کریم ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس پر کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر مسلمان متفق ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہر مسلمان اس کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہے اور ہر مسلمان قرآن سے وابستگی پہ اپنا فخر محسوس کر سکتا ہے. تو بہرحال قرآن کریم میں اگر اہل بیت علیہ السلام کا اس شان سے تعارف کرایا گیا ہے اور ان کی شان میں یہ آیتیں موجود ہیں جن پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات ہر مذہب و ملت کے مسلمان کے لیے، انسان کے لیے رہنما ثابت ہونی چاہیے اور ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کے مسائل یقیناً حل ہو سکتے ہیں اگر مسلمان غور و فکر کریں اور قرآن کو مانیں.
اس لیے کہ قرآن کو صرف کلیجے سے لگا لینا اور قرآن سے محبت کی بات کرنا اور قرآن کے نام پر باہر نکل آنا یہ سب کافی نہیں ہے۔ مسئلہ مین یہ ہے کہ قرآن کو انسان مانے، جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا اس پر انسان غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے اس کو اپنائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا جس انداز سے اللہ نے قرآن میں تعارف کیا ہے، اگر مسلمان اس انداز کو اپنا لے اور اہل بیت علیہ السلام کی وہ عظمت و جلالت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، اگر ہر انسان اس کو مان لے تو پوری دنیا کے مسائل کا سلوشن یہی مل سکتا۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم اپنی توفیق عطا فرمائیں کہ ہر مسلمان جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظمت و جلالت کو تسلیم کرے، قرآن پہ غور کرے، فکر کرے اور عمل کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔